اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر زندگی اور میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عبد المعید, اور ایک اور نئی صبح میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی صبح کو انجوائے کر رہے ہوں گے, لیکن آپ کی ہر صبح ہی ہمارے ساتھ حسین بن جاتی ہے اور آپ کے ساتھ سے ہماری صبح بھی مزید حسین ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا خاص ہے کہ ہم اس طرح کے نوجوانوں کو جنہوں نے ملک و قوم کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا ہو, کوئی اپنا اہم کردار ادا کیا ہو اپنے ملک کے لیے, اس طرح کے نوجوانوں کو ہم اس طرح کے پلیٹ فارم پر لے کر آتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پر, اور یقیناً ان کو اپنی طرف تھوڑا بہت اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور تاکہ وہ مزید اسی طرح اپنے سفر کو جاری رکھیں اور آگے بڑھ سکیں. تو آج بھی ہمارے پروگرام میں کچھ ایسے نوجوان موجود ہوں گے جن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان کے شعبے کے بارے میں اور ان کا جو پروفیشن اور پیشن ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کس کام سے ان کو یہ پہچان ملی اور ان کی پہچان کیا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو جی جناب, جس طرح کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم ایسے ایجوکیشنسٹ کو لاتے رہے اپنے پروگرام میں, ایسے نوجوان جن کے پاس آنکھیں موجود نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی ریڈیو کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے. اسی طرح کے نوجوانوں کو ہم نے ہمیشہ, اور جیسا کہ میرے پروگرام کا خاص ہے کہ ہم یہاں خصوصی طور پہ نوجوانوں کو لے کر آتے ہیں, اور ابھی تک میرے جتنے بھی پروگرامس ہمارے ہوئے ہیں اس میں نوجوان ہی ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو آج جو ہمارے ساتھ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے لوگ ہیں, ویسے تو ان کا جو پروفیشن ہے, جو ان کی پڑھائی ہے وہ کوئی اور انہوں نے پڑھا ہے, تو ابھی وہ بھی ڈسکس کریں گے ہم, لیکن جو کام کریں جو ان کا پیشن ہے وہ کچھ مختلف ہے. تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے, اور چل کر ان کے میں پیشن کی بات کروں تو ان لوگوں کو اگر میں سٹوری ٹیلر کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا, لیکن یہ اپنے کام سے, اپنے قلم سے یا اپنا جو ان کا ہتھیار ہے اس سے ایک ایسا آپ کے سامنے کارنامہ کرتے ہیں جو کہ انسان اس کے پیچھے, اس کے کارنامے کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے, اور یقیناً یہ بڑا ایک سٹوری ٹیلر ہی کر سکتا ہے, اور اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے. لیکن آج وہ کیا سٹوری ہوتی ہے, آج ہم یہ آج کے پروگرام میں اسے جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ کس طرح وہ سٹوری بناتے ہیں, اور یہ جتنی تمام چیزیں اس مراحل میں جو جس چیز مرحلے سے وہ گزرتے ہیں ان تمام مراحل کے بارے میں ہم ان سے جانیں گے بھی. تو عموماً لوگ پینٹنگ دیکھتے ہیں, ان کی یہ رائے ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, مطلب کہ پینٹر کی وہ تھاٹ کو سمجھ نہیں پاتے. آپ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ میں بات کروں آج پینٹرز کی, اور اسکیچ آرٹسٹ ہیں جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ لوگ ہیں جو کہ مختلف, کیونکہ اس کی کافی ڈومینز ہیں, مختلف کام ہے, کوئی اسکیچنگ میں, پینٹنگ میں, ان چیزوں میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. تو آج ہم ان سے رہنمائی بھی لیں گے اپنے لیے کہ ان چیزوں میں کس طرح ڈفرینس ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ساری, تو اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے. تو لوگ عموماً میں بات کر رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کسی بھی پینٹنگ کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پینٹنگ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے, یہ مطلب کہ ان کو سمجھ نہیں آتا, کیونکہ میں اگر اپنی بھی بات کروں تو میں بھی ہر پینٹنگ کو دیکھ کے اس کے پیچھے کا کانسیپٹ جج نہیں کر سکتا, اور میں لگتا ہوں کہ یہ بہت آسان کام ہوگا. مجھے آسان لگ رہا تھا کہ جب تک مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, لیکن جب وہ میرے لیے مشکل ہو جاتا جب میں اس کو خود کروں گا. تو ایک میں کوٹ بھی پڑھ رہا تھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پینٹنگ جو ہے وہ ایک سائلنٹ شاعری کی طرح ہے, اور جو سائلنٹ شاعری ہے وہ ایک پینٹنگ کی طرح ہوتی ہے, اور جو پینٹنگ ہے وہ شاعری بولتی ہے. تو یقیناً اسی کی جو میں بات کرتا کہ ایک سٹوری ہوتی ہے, تو یہ کوٹ تھی, مجھے ابھی یاد نہیں کہ ان کی یہ کوٹ تھی, لیکن اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پینٹنگ از اے سائلنٹ پوئٹری. تو یقیناً ایسی ہی بات ہے, اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو پینٹرز ہیں وہ سائلنٹ نہیں رہیں گے, انشاءاللہ وہ بہت باتیں کریں گے, ہم بھی ان سے بہت باتیں کریں گے. تو پروگرام میں اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں صبح بخیر زندگی, اور کافی مزے کی باتیں, ہنسی مذاق بھی ساتھ چل رہا ہے, اور اسی دوران ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہمارے ایک اور مہمان نے, تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہے نیر اقبال. السلام علیکم نیر, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, زبردست, گڈ ہو گیا جی. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں, آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور یہ بھی پینٹر ہیں اور آرٹسٹ ہیں, ان کو بھی آج ہم کوشش کریں گے ان سے بھی بات کریں, اور جو ان کا کام ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہاں موجود ہے, اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ان سے بات کریں گے کس طرح انہوں نے بنایا اور کس طرح انہوں نے بھی اس فیلڈ کو جوائن کیا. بلکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ لوگوں نے, کیونکہ ہماری اسکرین پہ کافی ان کے پروگرامز آئے, کیونکہ سیمی فائنلز تک یہ جو ہمارا مقابلہ ہوا تھا, مقابلہ حسن نعت, اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے, اور کافی اچھی ماشاءاللہ ان کی آواز ہے نیر کی. تو نعت خوانی میں تو انہوں نے اپنا نام اس وقت بنایا ہے سب ٹی وی پہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج پینٹنگ ان کی کیسی, اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے. تو جی آصف بھائی, ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے آپ لوگوں کے بارے میں, آپ لوگوں کی ساری ہسٹری ماشاءاللہ آج ہم لوگوں نے یقین میرے فرسٹ ٹائم اتنے ڈیٹیل میں سیالکوٹ کے لوگوں سے سننے کو ملے گی, ان کو پتہ چلے گا جو ہمارے آرٹسٹ ہیں, جو ہمیں ان کو مختلف پلیٹ فارمس پہ دیکھتے ہیں. تو آج ان کی ساری جو ہم نے ہسٹری ہے وہ جانی ہے. جی تو آصف بھائی, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر عموماً میں اگر اپنی بھی بات کروں, ہم کوئی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی آسان سا کام ہے, صرف رنگ بھی کھیلتی ہیں, اور کوئی یہ پتہ نہیں لوگ پتہ نہیں کیا فلاسفی جھاڑی ہے پینٹر نے, اور پتہ نہیں کوئی لوگ اس کو اتنی ویلیو نہیں کرتے جتنی کی ہوتی ہے. لوگ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں پینٹنگس کی بہت قیمت لگی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ قیمت, اور یہ صرف رنگ ہی پہ کھیلے ہوئے کینوس پہ. تو کیا فلاسفی ہوتی ہے اس کے پیچھے, اور کیا جو پینٹر کی تھاٹس ہوتی ہیں؟ جی
کیونکہ جب بھی کوئی بھی آرٹسٹ ہے, کوئی بھی پینٹر ہے, وہ پینٹنگ بناتا ہے تو اس کی ایک امیجنیشن ہوتی ہے, اس کے پیچھے کی ایک سٹوری ہوتی ہے جس کو وہ کینوس کے اوپر ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور بعض اوقات وہ کچھ اتنا گہرائی میں اس چیز کو بیان کرتا ہے یا کہہ لیں کہ کینوس پہ اتارتا ہے کہ بظاہر دیکھنے والے کو وہ بالکل کوئی سادہ سی پینٹنگ نظر آ رہی ہوگی, لیکن اس میں ایک سٹوری چھپی ہوتی ہے. تو جو لوگ تو اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں ان کی نظر میں, جس طرح آپ نے قیمت کا کویشچن کیا, تو جو سمجھنے والے ہوں گے ان کی نظر میں تو اس کی بہت زیادہ قیمت ہوگی کہ اتنے مشکل انداز میں اس سٹوری کو جو ہے نا, ایک لمبی سٹوری کو, ایک بہت بڑی سٹوری کو ایک چھوٹی سی پینٹنگ کے اوپر جو ہے نا وہ بیان کر دیا گیا ہے. لیکن جن کی نظر میں صرف اور صرف وہ ایک بظاہر کلرز ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ پہچان نہیں پائیں گے, تو ان کی نظر میں وہ اس کی جو ہے ویلیو نہیں ہوگی. تو ہر ایک آرٹسٹ کی ایک اپنی تھاٹس ہوتی ہیں, سٹوری ہوتی ہے جس کو وہ بظاہر شو کرنا چاہتے ہیں. زبردست. اچھا, جو ہمارے دوسرے مہمانوں سے پوچھیں, نیئر جیسا آپ نے یہ والی پینٹنگ بنائی جو میری بڑی پسندیدہ ہے, کن فیکون والی, کیا تھاٹس تھیں, کیا آپ نے سوچا اس پینٹنگ کے بارے میں اور کس طرح آپ نے یہ بنائی, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں ذرا. اس حوالے سے اوپر پرندے بھی ہیں, نیچے سارا جنگل کا سین ہے, اوپر درخت, آگے بادل, یعنی ساری جو پوری کائنات کی جو تخلیق ہے اس کی کوئی قدرت ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے, اور کون کرنے والا, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. تو اس حوالے سے کن فایا کن, کن کے نیچے فایا کن نہ دکھائے, اس ترتیب اسی بنائی ہے. اچھا عاصم بھائی, آپ کو کیسی لگی ان کی پینٹنگ اور کیا کہنا چاہیں گے نیئر کی اس پینٹنگ کے بارے میں؟ جی بالکل, میں نے ان کی یہ پینٹنگ بھی دیکھی اور اس کے علاوہ باقی بھی ان کا کام دیکھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اس میں بہت پرفیکشن ہے. کیلیگرافی کی انہوں نے بات کی تھی تو واقعی وہ نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی کیلیگرافی بھی اس کے اوپر شو کی ہے. اور بہت دیکھیں سٹوری کی بات کر رہا تو ایک سٹوری نظر آ رہی ہے اس پینٹنگ میں, واضح سٹوری نظر آ رہی ہے, کہانی ہے. دوسرا بھی ان کا کام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ محنت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. بالکل. اچھا, نہیں کیسے سٹارٹ کیا آپ نے عاصم بھائی, جیسے ہم نے ان کی جرنی ساری پوچھی, آپ نے کس طرح سٹارٹ کیا, شوق کے لیے کیا, اور مطلب کیوں آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے پینٹنگ بھی کرنی چاہیے؟ جی, میٹرک تک تو میں خطاطی کرتا رہا. میٹرک کے بعد جب چھٹیاں ہوئیں تو 3-4 ماہ کی, تب میں نے پھر اس کا باقاعدہ انسٹیٹیوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی. پورے سیالکوٹ میں صرف ایک ملا مجھے, یعنی تو پھر میں نے وہاں پر جوائن کیا. پھر وہاں پر کیلیگرافی سیکھی, وہاں پر جو سینئر استاد تھے ان سے پھر باقاعدہ کیلیگرافی سیکھی. انگلش کی جو کیلیگرافی ہے اس میں بھی مہارت حاصل کی. اس کے علاوہ پھر وہاں سے مجھے جو ہے نا پینٹنگ کا شوق پڑا, کیونکہ وہ سر پینٹنگ بھی کرتے تھے. وہاں سے پھر آہستہ آہستہ پھر اس کی میں نے پھر ورک شاپس اٹینڈ کی کینوس پینٹنگ کی. اور گجرانوالا کے سینئر آرٹسٹ ہیں, لیجنڈ ہیں, سر تابر سیالوی صاحب, ان کا ایک نام ہے نیٹ پہ اوپر بھی, اور ویسے بھی بہت فیمس ہیں. تو پھر ان سے باقاعدہ اس کی میں نے ورک شاپ لی. پھر اس کے بعد میرا کینوس سے پہلا ہاتھ کھلا, تو پھر آہستہ آہستہ میں چلتا گیا. پیچھے ماں باپ کی بہت دعائیں تھیں اور کوشش تھی کہ وہ بھی کرتے تھے مجھے پروموٹ. اکثر جو ہے نا دوست بھی کرتے تھے, لیکن جو تھے نا رشتہ دار وغیرہ, وہ کہتے تھے کہ یار یہ کیا شوق ہے, فضول ٹائم ضائع کرتے, اس کی جگہ کچھ اور کر, ویسے کرو. ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی ساتھ کرتا تھا میں, ساتھ اسٹڈی. اس کے علاوہ پھر میرے چاچو ہیں, ان کا مجھے بہت تھا کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ بہت اچھا ہے, وہ مجھے ایسا اپریشیٹ کرتے تھے. پورے خاندان میں صرف ایک چاچو تھے اور پھر میرے پیرنٹس تھے, وہ کرتے تھے. تو ان کا اپنا اسکول ہے. پھر وہاں پر میں نے 4 سال ہو گئے اب, تو وہاں پر میں کیلیگرافی کی میں ٹیچنگ کروا رہا ہوں, اور پینٹنگ آرٹ کے وہاں پر اسپیشلی انہوں نے بکس لگوائی ہیں. اس حوالے سے بھی ہمارے پاس اسپیشلسٹ ایک آرٹسٹ موجود ہے, تو ہم اس سے یہ کام کروائیں. زبردست. اپنے تھوڑے جو آپ نے یہ بنائے ہوئے یہ بھی آپ کیمرہ میں دکھائیں تاکہ ویورز ہیں, اس کے بارے میں بتائیں بھی آپ نے جو آپ نے بنائے ہوئے اپنے. جی, یہ سب سے پہلے یہ میں نے پینٹنگ بنائی, یہ میری زندگی کی دوسری کینوس پینٹنگ تھی. پہلی میں نے بنائی ہے کرا, وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں بعد میں. اس کینوس کے بعد یہ شام کا منظر بنا ہوا ہے, دور سے ہم جنگل کو دیکھ رہے ہیں ایک سائڈ کی طرف سے, جس میں یہ بنے ہوئے کھمبے بنے ہوئے, یہ آہستہ آہستہ یعنی دور کا نظارہ نظر آ رہا ہے. نیچے جنگلات ہیں اور یہ نیچے سورج غروب ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے کیا دیکھ کے اس طرح کا منظر دیکھ کے اس کو کینوس پہ اتارا کہ یا ویسے آپ کے ذہن میں آیا کس طرح؟ یہ والا میں نے کہیں سے دیکھ کے اتارا تھا, کیونکہ تب اسٹارٹنگ تھا اس لیے, اور باقی جو دوسرے وہ پھر اپنے مائنڈ سے بیچ میں ایڈ کرتا رہا. اس کے علاوہ پھر یہ دوسری پینٹنگ تھی یہ والی, اس کے اندر یہ پنک درخت ایسا شو کیا کہ جو شاید ہی کبھی کسی نے بنایا ہو, یا ایسا شو ہی نہیں ہوتا, یعنی پنک کلر کا درخت کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تو پیچھے یہ دور پہاڑوں کے آگے جنگلات ہے, یہ پہاڑ کی چوٹی بنی ہوئی ہے. کب آپ نے بنائی یہ والی جو آپ کی پینٹنگ تھی, یہ سٹارٹنگ میں تھی یا یہ نہیں آپ نے ریسنٹلی بنائی ہے؟ یہ اس کو تقریباً 4-5 ماہ ہوئے ہیں ابھی. اچھا, تو ویسے آپ کی پینٹنگ کب سے سٹارٹ کیا, کتنا عرصہ ہو گیا؟ پینٹنگ کو تقریباً 1 سال یا 1.5 سال تک اتنا. باقی کیلیگرافی میرا اصل کام کیلیگرافی کا ہے. ہاں,
قلم بلکہ کٹ کروں گا آصف بھائی آپ سے پوچھوں گا کہ جو کام جیسا انہوں نے کہا ساری بھی عرصہ ہوا تو ماشاءاللہ کافی اچھا کام ہے, تو کیا کافی کم عرصہ درکار ہوتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے, یا کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی اس کے لیے کافی لمبا عرصہ چاہیے؟ یہ جو اگر آرٹ کی بات کریں تو یہ تو اگر ہم 1 سال کی محنت کریں تو ہم لگتا ہے کہ کافی پرفیکشن حاصل کر لی ہے, لیکن کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اب اس کے جو ماسٹر ہو گئے ہیں, ہم اس کے ماہر ہو گئے, کیونکہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے, آپ کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے اور آپ کے کام میں مزید نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے. تو یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس عرصے کے دوران میں یہ کام سیکھ لوں گا, کیونکہ یہ تو ایک مسلسل ایسی جدوجہد ہے کہ جتنا آپ کام کرتے جائیں گے اتنی ہی اس میں بہتری آتی جائے گی. زبردست ہو گیا. تو اب اپنی جو نیکسٹ اور ایک پینٹنگ آپ کے سامنے پڑی ہے, یہ کافی رات کا منظر لگ رہا ہے, اس میں بھی پنک کی درخت ہے, یہ بھی کافی اچھا آپ نے بنایا ہوا ہے. جی اس میں ایک اداس بچہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ تو نہیں ہیں اداس؟ نہیں میں نہیں. اداس وہ ہے جس کے لیے کوئی پروموٹ کرنے والا کوئی نہ ہو, لیکن الحمدللہ میرے ساتھ پیرنٹس کی. اچھا اس کے بعد میں نے نیچے اپنا جو سائن رکھا, یہ بھی خود اپنے ذہن سے سوچا تھا. N1 اسٹار, 1 یعنی اوپر کی طرف بلندی کا اشارہ کیا ہوا ہے. نیر, میرا نام نیر اقبال ہے. نیر کا مطلب ہے روشن ستارہ. نام کا شخصیت پہ گہرا اثر پڑتا ہے. یہ میرے عاصم کمال ہے تو وہ ہمیشہ کمال کرتے ہیں. جی بالکل ایسی بات ہے. اور جہاں حسن ہے تو وہ احسن کام کرتے ہیں. بالکل ان کے ناموں کا یقیناً ان کے شخصیات پہ بھی جو ہے گہرا اثر پڑتا ہے. نیر اقبال یعنی بلند روشن ستارہ. آگے بھی میں نے اسٹار بنایا, یعنی بھی اپنے نیم کو ایک سائن کی شروع میں بہت شارٹ کر کے پھر یہ بھی خود سے ذہن میں تخلیق کیا. اس میں رات کا سین بنایا تو یہ سب سے پہلے یہ بیک گراؤنڈ اس کے نیچے بنائی. بلیک سے آتا ہے, بلو کے نیچے تھوڑی سی گرین شیڈ, نیچے وائٹ کلر ایڈ ہوا, پھر نیچے بلیک گراس ہے, یعنی آگے کی طرف روشنی ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. تو پھر نیچے اوپر تارے بھی ہیں بیچ میں. ہاں ٹوٹے ہوئے تارے بنائے ہیں اس میں. یہ جب میں نے چاچو کو دکھائی تو وہ کہہ رہے تھے تاروں کا رخ اس طرف کرنا تھا, ایسا لگتا ہے یہ بچے کے اوپر گرنے لگے آ کے. تو پھر یعنی تھوڑی تھوڑی جو کریکشن ہوتی ہے نا اس کے میں خوشی ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یار میری غلطی نکلا, تھوڑا تھوڑا میں کرتا رہوں اس کو بہتر کرتا رہوں. اور ایک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں پوری رات کے 2-3 بھی بج جاتے ہیں, 4 بھی, میری کمر بھی یعنی درد کرنے لگ پڑتے اتنا. لیکن جب پینٹنگ میں پھر دیکھتا ہوں پھر دل کو اتنی خوشی, یار اتنا پیارا میں نے بنا دیا. جب صبح اٹھ کے پھر دوبارہ دیکھتا ہوں پھر اتنی خوشی ہوتی ہے, یار میں نے اتنی خوبصورت بنا دی. پہلے تو یقین نہیں آتا کہ میں نے اتنی پیاری بنا دیا. پھر آسا پورے میرے جو روم ہے اسپیشل, پورے روم سے میرے مٹی کے آئل کی اسمیل آتی ہے. یہ آئل پینٹ وغیرہ یوز ہوتے ہیں تو سارے کہتے ہیں کہ یہ کی کرنا پہ, یعنی کیسا شوق ہے یہ. لیکن الحمدللہ مجھے بچپن سے اس کا شوق تھا تو الحمدللہ اس کو ساتھ لے کے چلتا رہا ہوں. ہماری امید ہے آپ اس کو ایسے ہی کنٹینیو کرتے ہیں, اس طرح آپ ترقی حاصل کریں, آگے مزید پلیٹ فارمز پہ آپ کا جو ستارہ ہے اور آپ خود بھی چمکتے رہیں. جی اچھا عاصم بھائی آپ سے پوچھیں گے, جس طرح کہ آج کے اگر پلیٹ فارم پہ ان کو موقع ملا ہے کہ آگے بھی بہت سے پلیٹ فارمز پہ جائیں گے انشاءاللہ. آپ مختلف نیشنل چینلز پہ, نیشنل پلیٹ فارمز پہ آپ نے پرفارم کیا, بڑے بڑے ستاروں کے ساتھ, پاکستان کے بڑے بڑے صحافت کے اور مختلف شعبے کے ناموں کے ساتھ بھی آپ نے ان کی بھی پینٹنگز بنائی, ان کے بھی جو آپ نے وہ آپ کی جو اسپیڈ پینٹنگ ہے وہ آپ نے بنا کے دکھائی. تو کیسا محسوس ہوا کہ اتنے بڑے پلیٹ فارمز پہ اپریشیٹ کیا گیا, اور کس طرح لگتا ہے کس حد تک آپ کو پروموٹ کرنے میں ان اداروں کا یا ان پلیٹ فارمز کا اہم کردار ہے؟ جی یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی انسان ہے کسی اسٹیج کے اوپر جاتا ہے اور کوئی بھی پرفارمنس دیتا ہے تو اس کو جو ملنے والی اپریسیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے اس انسان کے اگلے وقت میں جو کرنے والے کام ہوتے ہیں. تو obviously ان تمام پلیٹ فارمز کا بہت مثبت کردار ہے میری لائف میں, میرے پروموشن میں, کہ میں نے مزید شوق کے ساتھ ان ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کیا اور اس میں محنت کی. تو کس شخصیت کی پینٹنگ بنا کے سب سے زیادہ مزہ آیا, کیونکہ آپ نے مختلف شخصیات کی آپ نے بنائے ہیں اسکیچ, اور جو پینٹنگ آپ کی اسپیڈ پینٹنگ, تو کس کا سب سے زیادہ اچھا بنا اور پسند کیا گیا؟ جی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی کہ جب میں نے دوسری سے تیسری پینٹنگ, جب میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی پینٹنگ بنائی تھی ایک پلیٹ فارم پہ, تو وہ بہت اچھی بھی بنی تھی اور سب سے منیمم ٹائم میں بھی بنی تھی, وہ میں نے 3 منٹ میں مکمل کی تھی. تو سب سے خوشی مجھے تبھی ہوئی اور دلی سکون بھی تبھی حاصل ہوا. زبردست. اور یقین ایک بڑے مشہور صحافی اقرار الحسن آپ نے ان کی پینٹنگ بنائی ان کے سامنے, تو جب آپ ان کی پینٹنگ بنائی تو کیا ریئیکشن تھا ان کا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میری شکل انہوں نے بنائی ہے؟ جی کیونکہ وہ پہلے مجھے نہیں جانتے تھے اور تھوڑا بہت جانتے تھے, 1-2 ایونٹس میں ملاقات ہوئی تھی, لیکن میں پینٹنگ کرتا ہوں یہ ان کو نہیں پتا تھا. تو پینٹنگ میں ایسے کرتا ہوں کہ وہ پہلے اگر آپ نے دیکھی تو وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا بن رہا ہے یا کس چیز کی پینٹنگ بن رہی ہے. ان کو تو پتہ نہیں تھا, سرپرائز تھا ان کے لیے کہ میں ان کی پینٹنگ بناؤں. تو جب میں نے کمپلیٹ کی تو ان کا تھوڑا سا ریئیکشن جو ہے نا وہ ایک سرپرائز جس طرح ہوتا ہے, تو بہت اچھا ریئیکشن تھا ان کا کہ ایک دم سے پتہ چلا کہ یہ تو میری پینٹنگ سامنے آ گئی. جب میں نے اس کو مختلف پارٹس کو کمبائن کیا
تو بہت اچھا محسوس ہوا تھا اس کو. ان کے کیا الفاظ تھے جو انہوں نے کہے، ہو سکتا ہے کلمہ خصوصی کچھ آپ کو ورڈز یاد آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا ہوگا کہ عاصم آپ نے تو آج کمال کے کوئی الفاظ یاد؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ امیزنگ آئی کین ناٹ ڈسکرائب ان دی ورڈز، کہ جس طرح کا آپ نے یہ پریزنٹ کیا. اچھا، آپ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں حسن بھائی ہر پلیٹ فارم پہ، تو کیسا لگتا ہے جب آپ کا دوست اتنے اچھے اچھے پلیٹ فارم سے وہ لوگ ایکنالج کریں ان کے سروسز کو، ریکگنائزڈ کریں، تو آپ کی کیا فیلنگس ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کی بھی سروسز ہیں یہ ان کے ساتھ، تو کیا کہیں گے، کیسا محسوس ہوتا ہے اس وقت؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے بات کروں گا. نیئر بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کیلیگرافی پہلے جو ہے نا سارے ساکھ سے سیکھی، تو مجھے بھی بچپن سے نا کیلیگرافی سیکھنے کا کافی شوق تھا. تو جب میں نے میٹرک کر لیا، انٹر میں نے ایڈمیشن غالباً لے لیا تھا گورنمنٹ علامہ اقبال کالج میں نا، تو میری ایک دوست کے ذریعے سارے ساکھ صاحب سے ملاقات ہوئی. اس نے بتایا، جب اس نے دیکھا کہ یہ شوق رکھتا ہے کیلیگرافی سیکھنے کا، تو اس نے سارے ساکھ صاحب سے میری ملاقات کروائی. تو سارے ساتھ سے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ سر میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، ذرا ٹائم دیں. انہوں نے کہا جی میں 2 بجے تک اسکول میں ہوتا ہوں، 2 بجے کے بعد کسی ٹائم بھی آپ میرے پاس آ جائیں کریں. تو میں نے کہا اس ٹائم تو میرا اکیڈمی کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ٹیچنگ میں ساتھ کر رہا تھا تب سے، تو مشکل ہوگا. تو انہوں نے کہا کس ٹائم تمہارے پاس ٹائم ہوگا؟ میں نے کہا سر کالج جانے سے پہلے، صبح نماز کے بعد، فجر کی نماز اور کالج کے ٹائم کے دوران جو 2 یا 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں وہ ٹائم ہوگا میرے پاس. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اسی ٹائم میرے پاس آ جانا. اب معاملہ یہ تھا، اس میں بھی ایک پرابلم تھی کہ سر کا گھر جو ہے وہ زیادہ دور تھا، ادھر جانا پھر ادھر سے کالج جانا میرے لیے مشکل تھا. اگر میں سر کے گھر جاتا ادھر سے کالج میں لیٹ ہو جانا تھا. تو سر نے پھر میرے لیے اتنا کیا کہ انہوں نے کہا جی چلیں آپ کالج کے رستے میں ہی نا، ان کے ایک دوست کی دکان تھی، انہوں نے کہا جی میں ادھر آ جایا کروں گا، آپ ادھر کالج جاتے ہوئے مجھ سے جو ہے نا 15-20 منٹ کی کلاس لے لینا اور سیکھتے جانا. اور میں اپنے استادوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی قربانیاں ہمارے لیے دیں. اور یہی نہیں، جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ تو ہمیں آسمان سے نیچے لے کے آئے، اور اساتذہ جو ہیں وہ زمین سے آسمانوں کی بلندیوں پر ہمیں لے کے گئے، اور ہمیں انہیں سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ وہ ہم جس اسٹیج میں اس ٹائم کھڑے ہیں، والدین کے علاوہ ان اساتذہ کا بھی اس میں اہم کردار ہے. بالکل نو ڈاؤٹ. آج اگر ہم لگتا ہے کہ اگر اس پلیٹ فارم موجود ہیں، لیکن ہمارے والدین اساتذہ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس میں، اور ہمیں پہنچاتے ہیں آگے. اچھا، میں جیسا کہ اسٹارٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک پوئٹری میں بھی پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں، کچھ مختصر الفاظ میں اس کو بیان کیا ہوتا ہے. اس طرح پینٹنگ میں بھی کچھ مختصر انداز میں چھوٹے سے کینوس پہ پوری اسٹوری کو بتایا جاتا ہے، اس طرح کہ یہ نے بھی اپنی ایگزامپل دی اور آپ بھی کرتے ہیں. تو کیا باقی یہ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں آپس میں، اور کوئی آپ نے ایسی پینٹنگ بنائی اس کا بھی ذکر کریے گا؟ جی بالکل، بیسیکلی دونوں ہی ایک تخلیقی صلاحیتیں ہیں. تو ایک شعر میں اس کے لیے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مصور سے اگر سین لوگے رنگ سارے، مصور ہی نہیں پھر وہ شاعری کرے گا. تو بیسیکلی دونوں طریقوں سے ہی انسان اپنا وہ جو ہنر ہے یا اپنی تھاٹس ان کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی الفاظ کی شکل میں اور کبھی رنگوں کی صورت میں. آپ نے بھی لکھا ہو کوئی، آپ ہمیں ذرا سنائیں ہمارے. جی پہلے میں کافی زیادہ اس میں، جب پینٹنگ میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، تو پہلے اس سے شاعری میں زیادہ تھا، لیکن بعد میں دونوں میں ایک توازن آتا گیا. تو ابھی بھی لکھتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ. اس میں مرے کالج کا بہت زیادہ کردار ہے. تو ادھر ہمارے ایک استاد تھے محمود الحسن شاکر صاحب، جنہوں نے بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا، مشاعرہ وغیرہ ہوتا رہتا تھا ادھر، وہ بلاتے تھے، سکھاتے تھے. تو مرے کالج کا اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ کردار ہے. ابھی میں آپ کے سامنے ایک غزل کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں کہ جو میں نے کوئی 1 سال پہلے لکھی تھی. دشت میں خاک اڑاتا ہوا مر جاتا ہے، دشت میں خاک اڑاتا ہوا مر جاتا ہے، لوگوں سے عشق چھپاتا ہوا مر جاتا ہے. گاؤں کو چھوڑ کے آیا ہوا شہری لڑکا 2 کا کردار نبھاتا ہوا مر جاتا ہے. یہ اپنی بات کر رہے ہیں آصف. گاؤں کو چھوڑ کے آیا ہوا شہری لڑکا 2 کا کردار نبھاتا ہوا مر جاتا ہے. اور کچھ کو گھر چھوڑ کے جاتے ہوئے موت آتی ہے، اور کوئی لوٹ کے جاتا ہوا مر جاتا ہے. یہ 2-3 اشعار میں، اور 1-2 اور اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آج ایسا بھی کیا ہے رستے میں جو شجر ناچتا ہے رستے میں. آج ایسا بھی کیا ہے رستے میں جو شجر ناچتا ہے رستے میں. میں پرندوں سے پوچھتا ہوں یہ کیا میرا ماہیہ ہے رستے میں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب. جی جناب، یہاں ہمیں شامل کریں. ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے صبح بخیر.
بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو آپ نے یہ سفر بتایا جو 2-3 الفاظ میں آپ نے ڈسکرائب کیا کہ ایک گاؤں کا لڑکا شہری لڑکا، تو یقین اس سفر کے دوران آپ کو بہت سے لوگ بھی ملے ہوں گے اور یقین حسن بھائی. تو پھر آپ کے آج دوست موجود ہیں تو پوچھ لیتے ہیں کہ پہلی ملاقات آپ کو کہاں ہوئی اور کیا وہ ایکسپیرینس تھا. جی حسن بھائی کے ساتھ جو میری پہلی ملاقات ہوئی تو وہ ایک بڑا کہہ لیں کہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی. میں 1-2 منٹ میں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا پہلا سیمسٹر تھا. نہ کرتے تو نہیں اب میں وہ سامنے رکھنے والا ہوں. یہ ہمارا پہلا سیمسٹر تھا اور چند ہی دن ہوئے تھے ہمیں یونیورسٹی لائف میں آئے. تو ہمارا انٹروڈکشن نہیں تھا، ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا ایک دوسرے کو، کیونکہ حسن بھائی اکثر لیٹ آتے تھے یا چھٹیاں کرتے تھے کسی معاملے میں یا بزی تھے. تو جب میں نے پہلی بار دیکھا میں وہ بیان کرنے لگا ہوں. کچھ 6واں یا 7واں دن تھا جب فرنٹ بینچ پہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس سے ایک دن پہلے ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی تھی، ہمارے ایک ٹیچر نے اسائنمنٹ دی تھی اور آج وہ اسائنمنٹ چیک کر رہے تھے. فرنٹ بینچ سے چیک کرتے ہوئے، کیونکہ حسن بھائی لیٹ آتے تھے اس لیے لاسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ اسائنمنٹ چیک کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اقبال دیر سے آتا. اب وہ اسائنمنٹ چیک کرتے ہوئے جا رہے ہیں. میں نہیں حسن بھائی کو جانتا، حسن بھائی کون ہے. اب ہماری اسائنمنٹ چیک کی، ہم نے چیک کروا دیا، وہ چلے گئے ہیں. جب لاسٹ پہ پہنچے ہیں تو بائی چانس میں نے پیچھے دیکھا تو وہ حسن باجوہ صاحب کے پاس کھڑے تھے. حسن باجوہ صاحب سے کہا گیا ہے اسائنمنٹ چیک کروانے کو. بڑی کانفیڈنس سے اسائنمنٹ سامنے رکھے یہ ہے. اب وہ میں دیکھ رہا ہوں، بائی چانس میرا جو ہے نا دھیان پیچھے گیا. وہ ایک پیج اسائنمنٹ کے دیکھتے ہیں، ایک ان کے چہرے کی طرف، پھر ایک اسائنمنٹ، پھر ان کے، انہوں نے 5 سے 6 پیج اس طرح دیکھے. میں دھیان آگے کی طرف، ایک دم سے بڑی گرجدار آواز، میرے پیچھے دیکھا کیا ہوا ہے. اب وہ جو کیا کہہ رہے ہیں سین وہاں پر کیا ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو آگے بیٹھے ہیں سین. اب وہ بڑے پنجابی میں مطلب کہ ان کو بول رہے ہیں، وہ ایک پاگل انسان، تو میرے اگے کوئی بہانا لا دے، تو میرے اگے کوئی جھوٹ بول دے، میں نے خالی پیج دے دیتے نے. اب اتنا فنی وہ سین تھا کہ ساری کلاس کے اسٹوڈنٹس وہ ہنس رہے پیچھے دیکھ کر. میں دیکھا بہت کانفیڈنٹ میں. تو اس کے بعد ہماری جو ہے نا یہ پہلی ملاقات تھی جب میں ان کو دیکھا. تو بعد میں کچھ ایونٹس میں ملتے رہے، اس کے بعد جلدی ہی ہماری دوستی ہوگی. مجھے اچھا نہیں کیا میں اسی وقت دیکھے تو بندے میں کانفیڈنس موجود ہے. آپ کی دوستی ہونی تھی. آپ بھی پہلے جب پینٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو حالی کینوس سے سٹارٹ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا حالی پہ لگے ہوئے تھے، لیکن آپ لوگ کیا جو ملنا تھا وہ ہو رہا تھا اسی طرح. تو زبردستی ہو گیا، آپ نے مزے کی اسٹوری بھی شیئر کری. جی نہیں، آپ سے بھی اسٹوریز ہم سنیں گے انشاءاللہ. یہ باقی آپ نے اپنے لکھے ہوئے ہیں جو خطاطی ہے، جو آیات لکھی ہوئی، یہ بھی آپ دکھائیں سر ہمارے ویورز کو. یہ دیکھیں، یہ نیچے کالا رنگ کیا گیا، بلیک، اوپر براؤن، اورنج، پھر ڈارک، پھر یلو، اوپر کی طرف وائٹ. یعنی جب یہ پہلی آیت اتری تھی اقرا اور اپنے رب کے نام سے، تب جہالت کا دور تھا. یعنی تب کوئی اتنی سمجھ بو نہیں تھی، بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. یعنی تب کالا جہالت کا دور تھا. آہستہ آہستہ جب یہ قرآن پاک اترنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ روشنی کی طرف جاتے گئے. قرآن پاک کی سب سے پہلی آیات اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت پہاڑوں پہ اتری. یہ سائڈ پہ پہاڑ بنائے گئے ہیں. یعنی اس کا یہ ایسے، اس کی خاصیت یہ کارنر ایسے لگتی ہے، نہ ایسے ہے اور نہ اس رخ میں ہے ٹرائنگل. اس کو بالکل اس کی شیپ بنائی گئی ہے. یعنی اس کو سینٹر میں اس لیے بنایا گیا ہے. اس کو براؤن لکھا گیا ہے اس کے اوپر پرومینیٹ کرنے کے لیے، اور نیچے وائٹ کلر کو اس کو اٹیچ دیا گیا. پہلے اس کی اسکیچنگ کی گئی ہے. بالکل بہت زیادہ امیجنیشن بہت اچھی ہے نیر کی نا. کافی جو آپ پینٹنگ کریں جب، کیونکہ میں نے صرف دیکھا ہے اکثر پینٹنگز کے بارے میں لوگ بتا بھی نہیں پاتے کہ انہوں نے کیا، اکثر لوگ اسکیچ بنا رہے ہیں. بلکہ یہ کتنا سٹوری ٹیلنگ ضروری ہے. سٹوری ٹیلنگ ایک بھی پینٹر کے لیے بتانا یا اپنی اندر ہونا، اپنی پینٹنگ سٹوری ہونا ضروری ہے کہ آپ ایسے بھی اسکیچ کر سکتے ہیں، یا کہ ٹائپ میں فرق آتا ہے، یہ الگ ٹائپ ہے پینٹنگ کی اور یہ الگ ٹائپ سے. جی بالکل، کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمپل کوئی منظر دکھایا ہوتا ہے پینٹنگ میں، اس کے پیچھے کوئی سٹوری نہیں ہوتی. لیکن کچھ پینٹنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے جو ہے نا ایک سٹوری ہوتی ہے، اور وہ پھر کس طرح سے اس کو بنانے والا جس طرح کے بہت اچھا بیان کیا انہوں نے، ایک سٹوری جو ہے نا وہ ظاہر کیا، اور کتنے اچھے انداز میں انہوں نے اس کی ترتیب بتائی اور اس کو ظاہر کیا. تو میرے خیال میں یہ کبھی ہم ایسا بھی شو کرتے ہیں کچھ صرف پینٹنگ ہے بتا اس کے پیچھے سٹوری نہیں ہے کوئی، لیکن کچھ میں کافی اچھی سٹوری ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جو ایک آرٹسٹ ہے وہ ہمیشہ خوبصورتی کو دیکھتا ہے، ہمیشہ موٹیویشن رہتا ہے. میرے جو سر تھے انہوں نے ایسا مجھے موٹیویٹ کیا، ایسا کیا کہ میں نے تب نا موبائل لینا تھا، تب نہیں تھا میرے پاس، ضرورت تھی. تو تب یہ کورس کافی مہنگا تھا جو میں نے کیا، تو تب میں نے موبائل کے پیچھے چھوڑ دیا. میں نے ان سارے پیسوں کا جتنے جمع کیے ہوئے تھے تو میں نے نا اس کا کورس کر لیا. مجھے گھر والے بھی کہا کہ چلو رہنے دو یا جو بھی ہے اس کا، لیکن میں نے اس کا کورس کر لیا. پھر اس کے مجھے سر نے ایسا موٹیویٹ کیا
کہ یہ جو ہماری پل ایک ہے, ایک جو نیچے ہے, مدت ہو گئی ہمیں یعنی ادھر رہتے ہوئے, لیکن کبھی ایک کو ہم نے خوبصورتی سے دیکھے نہیں ہے. ایک دفعہ میں اور سر ہم دونوں جا رہے, لیکن پیچھے نا بادل بہت پیارے بنے ہوئے تھے, ساتھ سورج کی کرنیں ایسی نکلی ہوئی نظر آ رہی, سینٹر میں ایک, اور ہم پل پہ کھڑے تھے. سر نے کہا کہ نہیں یہ دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے, ایسے ہے. سر نے بہت اس کو ایکسپلین کیا, اور سر نے کہا ہم ایسی کینوس بنائیں گے. سر نے بنائی بھی, بہت خوبصورت بنی. تو اور کبھی دیکھی نہیں تھی, لیکن تب سے پتہ چلا کہ جو ایک آرٹسٹ ہے, جو ایک پینٹر ہے, جو اس کو دیکھتا ہے وہ ہر چیز میں خوبصورتی, پازیٹیو مائنڈ ہمیشہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ مجھے اس میں بہت اپنے اوپر یعنی فخر ہے, اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ. اس کے علاوہ نعت کا بھی جو ٹیلنٹ ہے, نعت میں بچپن سے پڑھتا تھا, بعد میں آ کے اس کو بہت اس کو سیکھا بھی, اور اس میں آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے, جو پہلے بتایا گیا سندس فاؤنڈیشن, اسی پلیٹ فارم پہ فائنل راؤنڈ تک بھی جو ہے نا پوزیشن ہولڈر میں رہے. لیکن الحمدللہ سب کچھ دعائیں تھیں, اور بھی بہت چاہنے والے میرے اسٹوڈنٹس اب اس قابل ہیں, جو جن کو میں 4 سے سکھا رہا تھا نا, جو 7 کلاس کی جو گرلز ہیں میرے اسکول کی, وہ ان کی خطاطی میرے جیسی ہوگی ہوئی ہے. تو سر کہتے ہیں وہ آپ نے کمال کر دیا, کہ یعنی جو ساری سکھاتے تھے آپ نے وہ سکھا کے بچوں کو نہیں ایسا اس میں کر دیا کہ وہ بھی بچوں میں ٹیلنٹ آ گیا. ایک بار اسٹریٹ آرٹ کمپٹیشن ہوا ہے ہمارے ادھر پولی ٹیکنیکل کالج پہ, واز پہ. میں اپنے اسکول کی بچیاں لے کے گیا ہوا تھا وہاں پر, اور کیلی سرکل کے ہم تھرو ہی گئے ہوئے تھے. وہاں سے لے کے ابھی پہلی دفعہ دیواروں پہ کرنی تھی, کبھی تجربہ ہی نہیں تھا. وہاں سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ کون کون سے رنگوں کو ملائیں تو پھر یہ بنے گا, یہ بنے گا. وہاں پہ ابھی بھی دیواروں پہ موجود ہے, یہ لاسٹ ٹائم ہوا تھا وہاں پر کمپٹیشن. جی بالکل, وہاں پر بھی بہت مزہ آیا, پورا دن ہم نے کیا اور بہت انجوائے کیا. اور بڑی بڑی پینٹنگز بنانے سے, دیوار پہ بنانے سے مائنڈ بہت کھلا, یعنی بچے بہت خوش ہوئے تھے. اور بچوں نے کہا سر واقعی بہت مزہ آیا. میرے اسٹوڈنٹس بھی اور میرے استاد بھی, ہم سارے ادھر ہی تھے. زبردست ہوگا, یقیناً آپ لوگوں کو واضح ہوگا, تمام لوگ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں بچوں کو پروموٹ کرنے میں, اس آرٹ کو پروموٹ کرنے میں. ان کو یہ جا لینا چاہیے کہ بچوں کو فری ہینڈ تھوڑا دیں, ایسے پلیٹ فارمز دیں اس طرح کے جہاں وہ آگے پرفارم کر سکیں. یہ ان پہ پلیٹ فارم نہیں تھا, تو یہ جو ٹیم بنی سیالکوٹ سے, سیالکوٹ کے نوجوانوں نے مل کے سوچا کہ دیواروں بھی ہم خوبصورت بناتے ہیں, کیونکہ کوئی ایسا خاص پلیٹ فارم نہیں تھا ان کے پاس. اور بار بار یہ آج بات ڈسکس ہوئی کہ ہمیں پلیٹ فارمس پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور خود جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنی طرف سے بھی تھوڑا سا قدم اٹھانا پڑے گا, پھر جا کے سب کچھ مل کے کچھ ہو پائے گا. تو پازیٹیو تھنکنگ کی بات کی تو میری تھوڑی سی تھنکنگ جو نیگیٹو ہو رہی ہے, تو میں بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ کیا نیگیٹو تھنکنگ ہے. وہ یہ ہے کہ میں حسن بھائی سے پوچھنا چاہوں گا, لیکن یونیورسٹی میں پڑھے آپ لوگ ہمارے کالج میں, تو لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, تو پینٹنگ جب بناتے ہوں گے آصم کمال صاحب اپنے کمالات دکھاتے ہوں گے, تو لڑکیاں بھی آ کے تعریف کرتی ہوں گے, لڑکے بھی. تو کس کی تعریف بڑے دھیان سے سنتے تھے آصم صاحب جو ہیں, کہ لڑکیاں تعریف کریں, کیسا رویہ تو تھا آصم صاحب؟ یہ آصم کمال جو ہے نا, اس کے نام کمال ہے تو ہیں بھی یہ کمال ہی, اور ان کے الحمدللہ کافی فین موجود ہیں, اور سب سے بڑے فین تو ہم ادھر موجود بیٹھے ہوئے ہیں. تو کافی ہمیں کراچی بھی ہمارا جانا ہوا پینٹنگ کے سلسلے میں نا, تو یونیورسٹی آف گجرات میں بھی گئے, یہاں سیالکوٹ میں بھی کافی ایونٹس, اور اکثر اوقات آؤٹ آف سٹی جو ہے نا وہ ہمیں جانا پڑتا ہے. تو کافی فینز موجود ہیں, کافی کہہ لیں کہ پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. دوست جو ہیں لڑکے کہنا اٹینٹو ہو کے سنتے ہیں, کس فین وہ تو چلے نہیں سمجھ رہے. نہیں, کوشچن تو میں سمجھ رہا ہوں, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اسے کور کرنے کی. آپ نے ویسے تو آج کچھ کور نہیں رہنے دیا, سب کچھ ادھر جو ہے نا راز ہمارے افشاں کر رہے ہیں. نہیں تو کوئی یقیناً ایسا کوئی نہ کوئی قصہ ہوگا کہ آصف بھائی آپ ہی بتا دیں کہ کوئی آپ پینٹنگ کر رہے ہو, پھر کوئی تو شیزہ آئیں انہوں نے آپ کا آگے تعریف کی ہو کہ آپ نے تو کمال کر دیا, پھر آپ پھر کمال دل کیا ہو کہ میں اور مزید کمالات کروں. ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ہم نا آرٹ کونسل گجرانوالا میں موجود تھے, ادھر ایک کمپٹیشن تھا آرٹ کا ہی نا, پینٹنگ کا کمپٹیشن تھا. تو ادھر کچھ خواتین آئیں, وہ بھی پینٹنگ کے سلسلے میں آئی تھی. تو انہوں نے کافی جو ہے نا آ کے جب پینٹنگ, تب کہہ لیں کہ ابھی ہم نے آغاز آصم نے کیا تھا پینٹنگ کا نا, تو انہوں نے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی آصم کو. تو ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے یار جو بھی ہوتا ہے دیکھا جائے گا. لیکن آصم نے ادھر ایک بات کی, اس نے کہا حسن یہ آج مجھے بات کر کے گئی ہیں, ایک دن آئے گا کہ یہ میرے پاس آئیں گی میرا نام سن کے کہ آصم کمال بھی جو ہے نا کوئی کمال ہے جسے ہم دیکھیں یا ملیں اس سے. تو ایک دن اسی طرح ہم ہمارے کالج میں موجود تھے, اور سر عبد الرحمان ہے ادھر ہمارے, وہ بھی کہہ لیں کہ کافی ہمیں پروموٹ کرتے رہتے ہیں, کافی سپورٹ انہوں نے کیا اس معاملے میں, ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں نا. انہوں نے کال کی کہ آئیں آپ کو چند دوست جو ہیں وہ ملنے آئے ہیں. ہم گئے,
تو ادھر وہی لڑکی جس نے ہمیں ڈی گریڈ کیا تھا وہی ملنے آئی. اس نے کہا جی سر کو آ کے ملی, اس نے کہا جی میں نے عاصم کمال سے ملنا ہے. کون ہے عاصم کمال؟ وہ نہیں تھی, بائی فیس نہیں تھی جانتی, وہ اس نے نام سنا تھا کہ ایک عاصم کمال ہے, کیونکہ چند دن پہلے 9 نومبر کو ہمارا نا شو ہوا تھا ایک نجی ٹی وی چینل پہ, تو اس نے سنا تو وہ آ گئی. آ کے جب ملی نا حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. ہاں جی, وہ اب کہہ لیں کہ پہلے اس کے اندر اس نے دیکھا نہیں تھا, پہلے بائی فیس نہیں تھی جانتی, بائی نیم جانتی تھی عاصم کمال ہے. تو پہلے جب ملاقات ہماری آرٹ کونسل میں ہوئی تھی تو تھوڑے سے کہہ لیں کہ نفرت کے جذبات تھے اس کے اندر موجود, لیکن جب اس نے دیکھا کہ حیران پریشان کہ اب میں کیا کہوں انہیں, تھوڑی شرمسار بھی کہہ لیں اور تھوڑی فین بھی کافی ہو چکی تھی. عاصم بھائی تو الحمدللہ جو ہے نا وہ اچھے دل والے ہیں, بڑے دل والے ہیں, ہر کسی کو جگہ دے دیتے ہیں. زبردست ہو گیا. کیونکہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اختتام سے پہلے مہمانوں سے پوچھوں گا عاصم بھائی آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, اور کوئی آپ آخری میسج دینا چاہیں تو گائیڈ کے لیے. جی فیوچر پلانس ایک تو ہوتے ہیں کہ اپنی لائف کے لیے انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن انسان کو اپنے فیوچر پلان میں کچھ ایسا شامل ضرور رکھنا چاہیے کہ جس میں وہ معاشرے کی فلاح کے لیے کام کرے. تو اس کے لیے بالکل ہمارے بھی کچھ ایسے پلان موجود ہیں کہ جس میں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس معاشرے میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو اپنا کردار ادا کیا جائے. ان میں ہم ڈفرینٹ جو لوگ ہیں شوق رکھنے والے اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آنے, ان کے لیے کوشش کر بھی رہے ہیں, اور پراپر ہمارے پاس پلان تیار ہے کہ ان کو مزید اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ ہم فراہم کریں گے انشاءاللہ. کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ؟ میں اپنی نوجوان نسل جو ہماری انہیں میں یہی پیغام دوں گا کہ اپنا جو لیجر ٹائم ہے, جو ان کا فارغ وقت ہے, لیجر ٹائم وہ کہ جس میں ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے, ہماری اسٹڈی یا ٹیچنگ یا باقی جو معاملات ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں, فری ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے, اسے ہم بہتری کے لیے جو ہے نا اپنی قوم کی بہتری کے لیے, اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے, اپنی بہتری کے لیے اسے اس ٹائم کو استعمال کریں, لیجر ٹائم کو. اور نیئر ہمارے سامنے موجود ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اسے دیکھ کے میں پر امید ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے. اور سندس فاؤنڈیشن کے بارے میں, ایس ایف ٹی وی کے بارے میں آپ کی لاسٹ پیغام دینا چاہیں؟ جی ایس ایف ٹی وی چینل پہ پہلے بھی پروگرامس ہم کر چکے ہیں, اور سندس فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیالکوٹ میں ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کی ضرورت ہے, اور اس طرح کا کوئی بھی ایسا ادارہ موجود نہیں تھا. سندس فاؤنڈیشن کا جب ہم کام دیکھتے ہیں تو یقیناً ہم دعائیں دیتے ہیں, یقیناً لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ ایسے بچے کہ جو شاید ہی سروائیو اس کے بنا نہ کر سکیں, اور ان کو پراپر جو ہے نا وہ پڑھایا تعلیم بھی دی جاتی ہے, ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا فلاحی کام ہے کہ جس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے, جتنی تعریف کریں وہ کام ہے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ دینے والی ہے. بھائی کچھ آپ جیسا کہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے جتنے بھی کہہ لیں کہ اسٹیٹ ہے اسے بھی کردار ادا کرنا چاہیے اس کاز کے لیے, سوشل ورک کے حوالے سے یا ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے بات کی تھی کہ انہیں انکریج کرنے کی ضرورت ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن جو ہے اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ویسے بھی ہیلتھ کے حوالے سے بھی سندس فاؤنڈیشن کا ایک نام ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہمیں انہیں پروموٹ کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ آپ کچھ کہنا چاہیں آخر پہ اپنے فیوچر پلانس کے بارے میں, اور ویسے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ, کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے. خوبیاں خامیاں ہر بچے میں ضرور ہوتی ہیں, لیکن اس کو بجائے کہ ڈی گریڈ کرنے کے بچوں میں تلاش کرنی چاہیے. اس اسکول میں اسٹڈی کے علاوہ بچوں میں مختلف ٹیلنٹ دیکھے جاتے ہیں. بچوں کو یعنی ریت سے لکھنا سکھانا, یعنی اور بھی مختلف چیزیں, یعنی بچہ بچپن سے ہی دیکھتا ہے. وہ مٹی کے برتن بنانے بھی سکھائے جاتے ہیں. یعنی بچہ جب ہاتھ سے کام کرتا ہے نا, وہ آنے والی زندگی کے لیے ایک اچھا بیٹا بن سکتا ہے, اچھا شوہر بن سکتا ہے, اچھا باپ بن سکتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے. اور جو بچیاں ہیں وہ اچھی ماں بن سکتی ہے. یعنی ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے. اب میرے اندر 2 ٹیلنٹ تھے. ایک پینٹنگ تھا جو مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا, نہ تو میں چلو بچپن سے پڑھتا تھا, لیکن آج جب میں نے سیکھی اس کے اندر مجھے مہارت حاصل ہوئی تو تھوڑا سا مجھے نظر آیا کہ یار میں یہ کر سکتا ہوں. اور اب پھر والد صاحب نے کہا کہ آپ اس کو کرو. پھر میں نے مزید اس کو سیکھا, میٹرک کے بعد بھی اس کو سیکھا, انٹر میں بھی سیکھا, آگے میں بی اے ابھی بھی اس کو سیکھ بھی رہا ہوں اور سکھا بھی رہا ہوں. اور جتنا میں سیکھتا ہوں, جتنا سکھاتا ہوں, اتنا میرا تجربہ بڑھتا جا رہا ہے. اور الحمدللہ 3 سے 4 سکولز میں اس وقت میں یہ کام کروا رہا ہوں, اس کا آرٹ کا کمپلیٹ ورک اس کا کروا رہا ہوں. اور میں سب پیرنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ
تھوڑے سے پیسوں کی بجائے اکثر کہتے ہیں کہ یار رہنے دو, چھوڑ دو اس کا, رہنے دو. تھوڑے سے اگر پیسے لگ جائیں تو یہ بہت اچھا, کوئی بھی ٹیلنٹ ہے, ضروری نہیں پینٹنگ آرٹ ہی ہو, کیونکہ نعت بھی ایک پکیزہ ایک فن ہے, ہنر ہے, اور یہ کیلیگرافی ہے یہ بھی پکیزہ سارا کام ہے, یعنی بہت اچھا ہنر ہے, اس میں کوئی نیگیٹو وے نہیں ہے, اور اس میں بچوں میں پازیٹیو مائنڈ آتا ہے. آج کل کا جیسا زمانہ جا رہا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ایک نعت کی ویڈیو بھی اگر دیکھیں گے نیچے کہیں نہ کہیں جا کے الٹی سیدھی ویڈیوز آ جاتی ہیں, بچہ دیکھے گا, بچے میں تو جسوس ہوگا. چونکہ اگر بچہ بچپن سے ہی پازیٹیو مائنڈ میں ہوگا, اس کے پیرنٹس میں پازیٹیو ہوگا, تو بچہ اچھائی کی طرف دیکھے گا, اچھائی کی طرف جائے گا. تو اس حوالے سے پیرنٹس کو بھی جو ہے نا اس حیا رکھنا چاہیے, کیونکہ ماں اگر پڑھی لکھی ماں ہو نا تو پھر معاشرہ بہتر ہوتا ہے, اور ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. بہت اچھی بات کی نہیں ہے, اور آج یقیناً جو جتنی بھی باتیں ہوئی بہت اچھی تھیں, اور آپ نے یقیناً سیکھا ہوگا. جو ہم بات کرتے ہیں کہ سیکھنے سکھانے کی, وہ ہمیشہ اسی پروگرام میں ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آصف بھائی, حسن بھائی, نہیں آپ سب کا, آپ کی آمد کا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام کو دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا پروگرام کے متعلق. اسکرین پر دی گئے سوشل میڈیا لنکس پہ جا کر آپ ہمیں اس پروگرام کے متعلق فیڈ بیک دے سکیں, اور جو ہمارا نمبر چل رہا ہے اسکرین پر, آپ اس پہ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اپنا نام لکھ کر بھیجیے اپنا پیغام, ہم یقین اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اپنے سوشل میڈیا پر. تو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے آخر پر, کیونکہ آج کافی پیغامات تھے, اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ارد گرد کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے. تو کائنڈلی اپنے آپ کا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, اور آپ لوگ جو پریکاشنز دی گئی ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے, جب واقعی جو مختلف ادارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں, اپنے خود کو اور اپنے ارد گرد اپنے گھر والوں کو بھی صاف رکھیں, ماحول کو صاف رکھیے. اور جو تھیلیسیمیا کے متعلق ہمارا پیغام ہوتا ہے کہ آپ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروائیں تھیلیسیمیا کا, تاکہ آنے والے مستقبل کو بچایا جا سکے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, خوشیاں بانٹتے رہیے, خوش رہیے, آباد رہیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک اپنا بہت رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.